جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے اردو ادب کے ایک مایہ ناز افسانہ نگار اور مزاح نگار شفیق الرحمن کا تعارف پڑھا تھا، جس میں بتایا گیا کہ وہ ضلع جلندھر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے MBBS کا امتحان کنگ ایڈورڈ کالج لاہور سے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ پاس کیا، جس کی وجہ سے انہیں انڈین آرمی میڈیکل سروس میں لے لیا گیا۔ جب پاکستان بنا تو شفیق الرحمن پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے شفیق الرحمن کے اسلوب کے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنی تصانیف میں بہت سادہ اور اچھے الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم شفیق الرحمن کا سب ملکی پرندے اور دوسرے جانور پڑھیں گے۔ طلباء و طالبات، اس سبق میں شفیق الرحمن نے بہت مزاحیہ انداز میں مختلف پرندوں اور جانوروں کی مختلف خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جس پرندے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کوا۔ اس سبق میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہمیں کوے کی مختلف خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ کوے کا رنگ کالا ہوتا ہے اور جو پہاڑی کوا ہوتا ہے وہ 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ عام دیکھنے والا جو کوا ہوتا ہے اور پہاڑی کوا جو ہوتا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ عام کوا ذرا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جو پہاڑی کوا ہے وہ 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا ہے کہ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شفیق الرحمن ہمیں بتاتے ہیں کہ کوا باورچی خانے کے پاس بہت خوش رہتا ہے، کیونکہ وہاں اسے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جاتا ہے۔ اس سبق میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کوا بڑی سنجیدگی سے اڑتا ہے اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ چونچ کی سیدھ میں بالکل سیدھا اڑتا جائے گا۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ کوا چاہے جتنا لمبا سفر کر لے وہ شام کو واپس آ جاتا ہے۔ اب جو دوسرے پرندے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سبق میں وہ ہے بلبل۔ بلبل کے بارے میں شفیق الرحمن بتاتے ہیں، بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ طلباء و طالبات، بلبل کو روایتی پرندہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس پرندے کا جو ذکر ہے وہ ہمارے شعراء نے اپنے شعروں میں کیا ہے۔ اپنے اشعار میں بہت سے جو شعراء ہیں انہوں نے بلبل کا ذکر کیا ہے۔ تو شفیق الرحمن ہمیں بتاتے ہیں جو بلبل ہے اس کو خوشگلو پرندہ کہا جاتا ہے۔ مطلب بلبل کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ شفیق الرحمن بڑے مزاحیہ انداز میں بلبل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو بلبل ہے وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بلبل ہے ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں۔ جیسا کہ اگر کوئی موسیقار گا رہا ہو، اس کی آواز خراب ہو جائے تو بجائے اس کے وہ اپنا قصور مانے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ساز بجانے والے ہیں وہی نکمے ہیں۔ بعض دفعہ تو موسیقار یہ بھی بہانہ کر دیتے ہیں کہ آج گلا خراب ہے۔ تو جو شفیق الرحمن ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو بلبل ہے وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی آواز سنتے سنتے تنگ آ جائیں تو آپ اسے خاموش بھی کروا سکتے ہیں۔ اس سبق میں جس جانور کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے بھینس۔ تو بھینس کے بارے میں مصنف کہتے ہیں بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے۔ مصنف ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھینسوں کی کوئی قسم نہیں ہوتی بلکہ ساری بھینسیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، اور بڑے مزاحیہ انداز میں مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ بھینس کے بچے شکل و صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پر ہوتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ بھینس سے ہماری محبت بہت پرانی ہے۔ بھینس ہمارے بغیر رہ لے لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ انسان بھینس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھینس سے دودھ لیتے ہیں اور اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے مصنف بتا رہے ہیں کہ بھینس کا تو ہمارے بغیر گزارا ہے لیکن ہم بھینس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور اس سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ بھینس کا جو مشغلہ ہے وہ جگالی کرنا ہے یا تالاب میں لیٹے رہنا ہے۔ جگالی کرنا کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت منہ چلاتے رہنا، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے منہ ہلاتے رہنا۔ تو مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ جو بھینس ہے وہ انسان کی نسبت خوش نصیب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ بھینس کا حافظہ کمزور ہے، اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی، اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ تو طلباء و طالبات، آگے جس پرندے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے الو۔ الو کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، اہل مغرب الو کو دانش مند کہتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں الو بردبار اور دانش مند ہے لیکن پھر الو ہے۔ مصنف الو کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بتاتے ہیں کہ جو الو ہے وہ کھنڈروں میں رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ الو کی 20 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ الو کی 20 قسمیں ہوتی ہیں اور الوؤں کی تمام عادتیں آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھنے کے مترادف ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے۔ عام روزمرہ کا مطلب عام دیکھنے والا، مطلب عام دیکھنے میں جو الو ہمیں نظر آتا ہے اس کو بوم کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑے کو چغد اور چغد سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ مصنف کا کہنا ہے الو دن بھر آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو ہو کرتا ہے۔ اس سب کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب بے سود ہے۔ تو طلباء و طالبات، آگے جس جانور کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے بلی۔ مصنف ہمیں بتاتے ہیں بلیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور سال بھر میں بلی سدھائی جا سکتی ہے۔ سدھائی جا سکتی مطلب بلی کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ تو مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم کسی بلی کی تربیت کرنا چاہیں، کوئی بلی پالنا چاہیں تو سال بھر میں ہم ایک بلی کو سدھا سکتے ہیں۔ مصنف بڑے مزاحیہ انداز میں بتاتے ہیں کہ بلی دودھ پلانے والے جانوروں میں سے ہے۔ بلی دودھ پینے والے جانوروں سے تعلق رکھتی ہے، اور اگر کبھی غلطی سے بھی دودھ ویسے ہی پڑا رہ جائے، کھلا رہ جائے، تو چاہے وہ بلی آپ نے خود گھر میں پالی ہو وہ اس دودھ کو پی جائے گی، اور اگر آپ قفل لگا کر دودھ کو رکھ دیں، تالے میں رکھ دیں، تب بھی وہ کیا ہے، بلی کسی نہ کسی طرح سے اس دودھ کو پی لے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنف بتاتے ہیں
کہ بلی میں قوت برداشت بہت کم ہوتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ بلیاں دوپہر کو سو جاتی ہیں، وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات بظاہر سوئی ہوئی بلی ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے باہر نکل جاتی ہے، اس سے باز پرس کی جائے تو خفا ہو جاتی ہے۔ ایک ہی گھر میں سالہ سال گزارنے کے باوجود انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ تو مصنف ہمیں بتاتے ہیں کہ چاہے ہم نے وہ بلی سال بھر سے گھر میں پالی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اجنبی رہتی ہے۔ تو طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم نے اردو ادب کے ایک مایہ ناز مصنف، افسانہ نگار اور مزاح نگار شفیق الرحمن کی تصنیف ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے بارے میں پڑھا، جس میں ہم نے مختلف جانوروں اور پرندوں کی مختلف خصوصیات کے بارے میں جانا۔ تو تمام طلباء و طالبات اس سبق سے اہم معلومات کو اچھے سے یاد کریں گے۔ کل انشاءاللہ ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔